ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ سوپور قصبہ کے آرام پورہ گاؤں میں آج بھارتی فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سید نے یورپی حکام کو لکھے گئے اپنے خطوط میں کورونا وائرس سے پیدا شدہ حالات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر خصوصی توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ بھارت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے آزادی پسند رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیری سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں نظر بند کر رکھا ہے، جبکہ کورونا وائرس کی آڑ میں سخت پابندیاں نافذ ہیں۔ پاکستان نے انسانی حقوق کی 6 عالمی تنظیموں کے اس مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیری سیاسی نظر بندوں کو فوراً رہا اور تیز رفتار انٹرنیٹ بحال کرے، جبکہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے اقدامات کے دوران ہر شخص کے انسانی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ سینئر حریت رہنما اور تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ دیرینہ مسئلہ کشمیر کے مستقل حل اور خطے میں پائیدار امن کے لیے اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کرے۔ آزادی صحافت کی امریکی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھارت سے کشمیری صحافیوں آصف سلطان اور قاضی شبلی کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں چینی ترجمان نے ایک مرتبہ پھر تنازع کشمیر کے UN قراردادوں کے مطابق پرامن حل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر سے متعلق چین کا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے، جبکہ چین مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ آج جب کورونا وائرس کی عالمگیر وبا دنیا کے لیے غیر معمولی خطرہ بن چکی ہے اور دنیا بھر کی حکومتیں اپنے وسائل و صلاحیتوں کو بنی نوع انسان کے تحفظ کے لیے استعمال کر رہی ہیں، بھارت کا جنونی ٹولہ کشمیری عوام کی بنیادی حقوق ہڑپ و طلب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ انسانیت سے عاری بھارت کے ان انتہا پسندوں کو قطعاً یہ پرواہ نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری جبری پابندیوں کے سبب اس وقت یہاں کے باشندے سسک رہے ہیں کہ کورونا کا وبا یہاں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن مودی سرکار کے وردی پوش گنڈوں نے یہاں آج بھی ماردھاٹ اور قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب اقوام عالم میں خطرناک وبا اور اس کے مضمرات کی وجہ سے انسانی ہمدردی کے جذبات ابھر رہے ہیں، لیکن مودی سرکار کی شقاوت قلبی کا حال دیکھیے کہ وہ ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کو ان جیلوں سے رہا کرنے پر تیار نہیں ہے جنہیں کورونا وبا کے سبب انسانی حقوق کی تنظیمیں پہلے ہی خطرناک قرار دے چکی ہیں۔ بعض قیدیوں کو تو ہاتھ دھونے تک کی بھی سہولت میسر نہیں ہے۔ دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے، لیکن مودی ٹولہ نے نہتے کشمیریوں کو نشانے پر رکھا ہے۔ گزشتہ دنوں ڈومیسائل قانون کو بدل کر ان کی آخری حفاظتی دیوار پر بھی دھاوا بول دیا گیا۔ موجودہ حالات میں آپسی بھائی چارہ اور ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے، جیسا کہ باقی ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مودی کے نسل پرست رویہ اور ظالمانہ اقدامات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اس نازک دور میں بھی نفرت اور تعصب کی پٹری سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تب سے ختم ہوا۔